تیسرا نام آتا ہے سعودی عرب کا، جو اس وقت امریکہ اور اسرائیل کے سامنے بھیگی بلی بن کے دنیا بھر کے مسلمان اس طاق میں تھے کہ سعودی عرب اسرائیل کو بھی بھرپور جواب دے گا، لیکن یہاں تو سعودی عرب نے خود ہی ہار مان لی۔ سعودی عرب نے کہا کہ غزہ میں لڑائی ختم ہونے پر وہ اسرائیل سے تعلقات استوار کرنے کو ترجیح دے گا۔ برطانوی نشریاتی ادارے سے گفتگو میں شہزادہ خالد بن بندر نے کہا کہ اسرائیل سے تعلقات استوار کرنے کی راہ اسی وقت ہموار ہو سکتی ہے جب فلسطینی ریاست کا وجود بھی یقینی ہو۔ 7 اکتوبر کو اسرائیل پر حملوں سے قبل سعودی عرب امریکی کی وساطت سے اسرائیل سے تعلقات استوار کرنے کے معاہدے کے بہت نزدیک پہنچ چکا تھا، یعنی سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کرنے کے قریب تھا۔ اگر جنگ نہ ہوتی تو آج سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کر چکا ہوتا، اور اب بھی سعودی عرب نے کہا کہ جنگ کے بعد اسرائیل کے ساتھ معاہدہ ہو سکتا ہے، تو باقی آپ خود سمجھدار ہیں۔ ناظرین، سعودی عرب سے 2000 گنا بہتر ساؤتھ افریقہ ہے، جس نے اسرائیل کے ناک میں دم کر رکھا ہے، کیونکہ جنوبی افریقہ کی جانب سے عالمی عدالت انصاف میں اسرائیل کے خلاف مقدمہ درج کیا، جبکہ اپنے ملک کے خلاف مقدمہ دائر کرنے پر اسرائیل وزراء برہمی اظہار کر رہے ہیں۔ اسرائیل پر فلسطینیوں کی نسل کشی کے الزام سے بڑھ کر کوئی چیز مضحکہ خیز اور شفاقانہ نہیں۔ جنوبی افریقہ کے جانب سے بین الاقوامی عدالت میں دائر مقدمے میں فلسطینیوں کی نسل کشی سے متعلق 84 صفحات پر مشتمل رپورٹ بھی پیش کی گئی۔ اس مقدمے کی سماعت آئندہ فروری میں ہونی ہے۔ جنوبی افریقہ نے 29 دسمبر 2023 کو انصاف کی عالمی عدالت میں اسرائیل کے خلاف مقدمہ دائر کیا اور مطالبہ کیا کہ عدالت یہ واضح کرے کہ غزہ میں اسرائیل فلسطینی گروپ حماس کے خلاف کریک ڈاؤن کی آڑ میں مبینہ نسل کشی کر رہا ہے۔ یورپی ملک نیدرلینڈ کے شہر دائک میں قائم انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں اس کیس کے 2 روز سماعت 11 اور 12 جنوری کو ہوگی، جس میں دنیا بھر سے آئے ججز جنوبی افریقہ اور اسرائیل کے دلائل سنیں گے اور اپنا ابتدائی فیصلہ سنائیں گے۔ یعنی آج اس کیس کی سماعت ہے۔ مقدمے میں جنوبی افریقہ نے عدالت سے مطالبہ کیا کہ وہ عارضی یا قلیل مدتی اقدامات کرے، جس میں اسرائیل کو غزہ میں اپنی فوجی مہم روکنے کا حکم دیا گیا، غزہ کے معاوضے کی پیشکش کی